قوم عاد پر ہم نے ہوا کو چھوڑا 7 راتیں 8 دن، اس نے ان کو اٹھایا، 50-50 فٹ ان کے قد ہوتے تھے، ان کو اٹھاتی تھی، ان کو ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ہوا میں ایسے ٹکر کھاتا، ایک کا سر دوسرے کے سر ایسے ایسے، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہاں سے گردنیں کٹ کے وہ گئیں اور دھڑ ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے کوئی باقی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ پھر فرعون آیا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم آئی، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور انہیں غرق کیا، دونوں کو، قوم نوح کو غرق کیا، فرعون کو غرق کیا۔ یہ ساری کہانی سنا کر اب اللہ کہتا بتاؤں مل حق، بتاؤں مل حق، اب بتاؤں حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، لیکن میرے رب نے کہا یا حبیبی یا محمد عش ما شئت فإنک میت، تجھے میرے محبوب انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا سوائے تیرے رب کے کہ وہ موت سے پاک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آؤ 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 گلستان والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حقیقت ہے کیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ واحدہ واحدہ، ایٹم بم کی طرح پھٹ رہا ہے یہ لفظ، ٹھا ٹھا ٹھا۔ اے دھوکے میں پڑا ہوا انسان، اے گلستان کالونی کی مارکیٹ میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان، اے 8 بازاروں میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان کہ پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو تم کو چھڑانا بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیوں، اور یہ سوچ میرے نبی نے نہیں دی، ورنہ میرے نبی کے پاس سونے چاندی کے گھر ہوتے، میرے نبی کے پاس جنت سے سواریاں اترتی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، میں نے بھوک کی وجہ سے ربطت حجرا فکشف عن بطنہ قال وعندی حجران۔ اے میرے پیارے، تو نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے، یہ مجھے دیکھ، میں نے 2 پتھر باندھے۔ یہ حبیب اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ بشیر و نذیرہ ہیں، یہ شاہد مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنواء بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن نتوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ صلى الله عليك يا حبيب الرحمن
یا رحمتا للعالمین. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وجہ کائنات. دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک رات میرے محبوب اما عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں پھر تھوڑا سا ایسے یتقلب عن یمینہ عن یسارہ عن یمینہ عن یسارہ حتیٰ کہ پھر ایسے آگے ہوئے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ رکھا اور ایسے نیچے جھک گئے ایسے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں. ما بک یا رسول اللہ بے ابی انت و امی. یا رسول اللہ کیا ہوا میرے ماں باپ قربان. عائشہ اصبت بجوع شدید. بہت سخت بھوک لگی بہت سخت بھوک. اور اس کی امت چرس بیچ کے پیسہ کمائے, ہیروئن بیچ کے پیسہ کمائے, جھوٹ بول کے پیسہ کمائے, ملاوٹ کر کے پیسہ کمائے, جھوٹے مقدمے کی پیروی کر کے پیسہ کمائے, چوریاں کر کے ڈاکے کر کے پیسہ کمائے, زنا کے اڈے چلا کے پیسہ کمائے. کیا جب کیا منہ دکھاؤ گے اپنے حبیب کو, کیا منہ دکھاؤ. ہاں وہ آ گیا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. آ گئی قیامت. ازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. یہ آ گیا پل صراط, یہ آ گیا ترازو, یہ آ گئی جنت, یہ آ گئی جہنم, یہ آ گئی نیکی, یہ آ گئی برائی. ایک رائی کے برابر بھی تمہارا اچھا یا برا ہوگا تو تیرا رب تجھے توڑ کے دکھا دو. اقرأ کتابک اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ یہ تیرا پیپر ہے, پڑھ یہ تیرا پیپر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آج دن واقعہ ہو گیا, آسمان پھٹ گیا. زمین یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. آج نئی زمین بچھ گئی, آج نیا آسمان کا سائبان لگ گیا. کوئی کھڈا نہیں, کوئی پہاڑ نہیں, سیدھا میدان ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر آ رہے ہیں. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ. بلاؤ آج طارق جمیل کو بلاؤ, بڑی تقریریں کرتا تھا. بتا کیوں کرتا تھا, کس کے لیے بولتے تھے, بتا. لا تخفى منکم خافیہ. آج چھپ نہ سکو گے. این المفر. آج بھاگ نہ سکو گے, آج چھپ نہ سکو گے. یوم ہم بارزون. آج سب کھڑے ہو گے, سب کو احصاہم وعدہم عدا گھیرے میں لیا ہوگا, گن گن کے کھڑا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ طارق جمیل کو بلاؤ. فکانہ بزج.
وہ میں ترازو کے قریب جائے گا تو بکری کے بچے کو کبھی دیکھو جو پیدا ہوا ہو، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بڑے بڑے شہزوروں کی ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور اللہ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے سب کچھ دیا، عزت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، مال بھی دیا، آج کیا کر کے لایا ہے دکھا۔ تو کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ فیصلہ بعد میں ہی چھوڑ کے آگے ہوں، مجھے بھیج دے میں لے کے آتا ہوں۔ میرا رب کہے گا ارنی ماذا قدمتا، اج کی لے کے آیا وہ بھی کھا جڑا ایتھے لے کے آیا ہے۔ آج وہی سہاگن ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، آج وہی سہاگن ہے جس پہ میرا اللہ راضی ہوا، جس میں میرا مالک راضی ہوا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، برباد ہو گیا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کہے گا ہاں، یہ نعرہ ہے، قرآن نے نعرے کو لفظ بنا دیا، خوشی میں ہم نے کہا ہاں، تو اللہ نے اس کو لفظ بنایا، کیا ہوا؟ اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، او یار ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او یار ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او تم کیسے پاس ہو گئے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا، میں جھوٹ سے بچا، میں دھوکے سے بچا، میں زنا سے بچا، میں شراب سے بچا، میں غیبت سے بچا، میں لوگوں کو تنگ کرنے سے بچا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاتہ ان الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، پہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا، شاید بخشے لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے 25 غزوات میں سفر کیا، 25
ابو دجانہ ان چند صحابہ میں ہیں جو 25 کے 25 سفروں میں میرے نبی کے ساتھ تھے، اور بدری صحابی ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ نے کہا من یاخذ ھذا السیف، یہ میری تلوار کون پکڑے گا، کون لے گا لڑنے کے لیے؟ قام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے کہ من یؤدی بحق، من یقوم بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، زبیر، عمر، ابو دجانہ، یہ 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، یہ وہ ابو دجانہ ہے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں اس سے دلیر بھی ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے طاقتور بھی ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، پھوپھی کا بیٹا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ کے اس کو کیوں دی، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور ایک طرف سے قریش پہ حملہ کیا اور صفوں کو چیر کے پار نکل گئے۔ آگے عورتیں کھڑی تھیں اور ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشرق البوارق المسک فی المفارق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر غامق۔ ابو دجانہ جو بڑھے، ساری عورتیں بھاگ گئی، ہندا وقفت، کھڑی رہ گئی ڈر کی وجہ سے۔ انہوں نے تلوار ایسے اٹھائی اور ہندا کے سر کے اوپر ایسے رکھی اور پھر ہٹا۔ تو حضرت زبیر پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کی کریں دا میں ویکھاں تو صحیح۔ تو کہنے لگے جنگ میں کوئی عورت حصہ لے رہی ہے تو اسے مارنا جائز ہے۔ تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ لما رفعت عنها السیف، تلوار کیوں کی؟ قال هذا سیف رسول اللہ لا ادنسه بدم المرأة، یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے ابو دجانہ۔ اور جنگ یمامہ میں شکست ہونے لگی، حضرت زید بن خطاب نے مہاجرین کا جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سالم مولا ابو حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ پھر مہاجرین کا جھنڈا کوئی نہیں پکڑ سکا۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا برا، این برا ابن مالک لأنه لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ یہ ان صحابہ میں تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ یوں ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ برا برا، اقسم علی اللہ۔ وہ کہنے لگا اخلص لی الانصار، میرے لیے انصار اکٹھے کرو۔ انصار کہا یہ بھی تو ہی کر۔ ان کا یا معاشر الانصار ففروا الیہ کالنحل الی یعصبها۔ کہنے کہ اما المدینہ تو فلا مدینہ، مدینہ بھول جاؤ، اما الرحال فلا رحال، واپسی بھی بھول جاؤ۔ ہا ہونا قبورنا، ہماری قبریں یہاں بنیں گی۔ تو 3000 انصار کو آگے قائد بنے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر اور ابو دجانہ۔ ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک نے گیٹ کھولا اور اللہ نے فتح دی۔ یہ ابو دجانہ کہتا ہے اخبرکم ان ارجع عملی عندی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہانی سن لیجیے نا، بدری صحابی، احد دا صحابی، صلح حدیبیہ دا صحابی، جنگ یمامہ دا شہید۔ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسان جراحات السنان لها القیام ولا یلقام ما جرح اللسان۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طالب جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف ہوں، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہیں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوتی۔ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے نبی یہ لوگوں کی قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. بِمَا يَضْرِبُونَ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالْأَحْجَارِ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالسِّهَامِ نہیں، بِمَا يَقُولُونَ یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ پھٹ جاتا ہے. اور میرا جوان بیٹا مرا ہوا، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا. اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی. تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مومن. سنو خطیبوں کی تقریریں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں. دیکھو ان کی زبانوں میں لگتا ہے جیسے سانپ کا زہر بھرا ہوا. میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، مجھے 52 سال ہو گئے بولتے ہوئے، میں کبھی اس طرح نہیں بولتا. لیکن میرا زخم بہت گہرا تھا، اس پہ اور نمک چھڑکا گیا. تو آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں ہے. یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے. میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ، کسی سے شحن نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے غش نہیں، کسی سے غل نہیں. میرا دل صاف ہے، میری زبان دکھ دینے سے صاف ہے، میرا دل صاف ہے. یہ آخرت کے دن میرا سب سے بڑا عمل ہے. ارے آپ تو بدری ہیں. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم. میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے بدری صحابہ سے فرمایا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. وہ کہہ رہے نہیں، یہاں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، یہاں کسی کی نفرت نہیں ہے. بھائیو نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، نبی کی سیرت، قرآن میں گہرائی کچھ نہیں، فقہ فقہ فقہ. اور ہمارے کے پی کے صوبے میں منطق کو فرض سمجھا جاتا ہے. اخلاق سیکھو، اخلاق سیکھو. میرے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا. میرے نبی نے نماز لمبی کی، اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. نہیں میرے نبی درمیانی درجے میں نماز پڑھو، تیرے پیراں چ ورم آ جاوے، تیریاں پنڈلیاں پھٹ جاون، ایک کام نہیں کرنا. پھر میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، انفق کل ما عنده. تو اللہ نے کہا لا تبسطها کل البسط. میرے نبی کچھ بچا کے بھی رکھو، سارا خرچ نہ کرو. میرے نبی نے تبلیغ میں جان کھپائی، اس میں میری زندگی گزر گئی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں. میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس مالک کا شکر ہے. نہ گھر کو گھر سمجھا، نہ وطن کو وطن سمجھا. پوری دنیا اللہ نے پھیرائی، بار بار پھیرائی. جس تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجا تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی اتنا تبلیغ نہ کر کہ آپ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں.
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی تبلیغ کرو، اپنے نفس کو نہ ہلاک کرو، اپنی جان کو نہ ہلاک کرو۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے کہا اعتدال، نماز کے لیے اعتدال، خرچ اعتدال، اور جب آئے اخلاق کا نمبر تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق بہت عالیشان، اخلاق بناؤ، زبانوں کو ٹھیک کرو، زبان کے زخم برباد کر دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ محبت سے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے مت، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے مت رہو، امتی بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس کی یہ نفرتیں ختم کرو۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، قرآن میں اللہ نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان، امت مسلمہ، مسلمان امت۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام، یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم کہتے ہو میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں بریلوی ہوں، یہ کہتا میں سلفی ہوں، یہ کہتا میں اہل حدیث ہوں، یہ کہتا میں وہابی ہوں، یہ کہتا میں شیعہ ہوں۔ یہ کیا تعارف ہے؟ یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ ہم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لا یظلمہ لا یخذلہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو سلام نہیں کرتا۔ کسوال گارمنٹ سے آ رہا تھا، کسوال کے قریب، تو نوجوان سب پگڑی والے کھڑے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم۔ یہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بچے بے قصور ہیں، نوجوان تھے۔ ان خطیبوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی اور سلام کا جواب دینا بھی حرام کر دیا۔ امت بنو، امت بنو، آج توبہ کرو کہ ہم امت بن کے رہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ؟ اور آج تک جتنی غلطیاں ہوئی، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو معاف کر دو، کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی بڑا گناہ ہے تو توبہ کرو۔ کرتے ہو سارے؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ میرا اللہ تو ایسا مہربان ہے۔ اور میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، صرف 3 دن، اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالو۔ اگر آپ فیصل آباد شہر میں ہو، جمعرات کو ابراہیم مسجد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزار لو، آپ کی زندگی میں انقلاب ہے۔ مجھے میں نہ تبلیغ کو مانتا تھا نہ جانتا تھا، نہ کوئی رغبت تھی۔ میری رغبت تو تھی سٹار بننے کی، گلوکار بننے کی۔ میرے ایک دوست کا مجھ پر احسان ہوا، فوت ہو گیا، جو مجھے یہاں سے پکڑ کے لے گئے، چل۔ میں کہا میں نہیں جاؤں۔ کیوں نہیں جاؤں؟ میرا دل نہیں کر رہے؟ کہنے کا برائی ہے چگو کو نیکی پیچھو پیچھو چل۔ وہ 3 دن میری زندگی میں انقلابی ثابت ہوئے، اور میں نے 3 دن سے 3 چلے کیے۔ 3 چلے سے کالج چھوڑ کے، میڈیکل چھوڑ کے مدرسے کا کیا۔ آج میں باعزت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس مالک کی عزت اور کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اس کا سب کچھ، جو کیا اس نے کیا، جو دیا اس نے، دیتا بھی وہ ہے، لیتا۔ اس لیے ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ کسی کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ 20 دن ہو گئے میرے آنسو نہیں روکے۔ میرا باپ فوت ہوا 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم، میری ماں فوت ہوئی 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم، لیکن آج اس کو دنیا سے گئے 20 دن ہو گئے، اور میرا زخم ہے کہ رشتے ہی ہے، رشتے ہی ہے۔
اور اس پہ نمک چھڑکنے والوں کو بس اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، اپنا زخم آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ دین